بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسکنہ ورزقۃ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نادی علی مدر اللجائب تجد وانا اللقاء فی النوائب کل ہم وغم سیئن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ پروردگار عالم خالق کائنات بتصدق چہرد معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے زمین پہ رہنے والے ہم علی والوں کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کون و مقام، مالک ارض و سما، ولایت امیر المومنین کو وہ مقصدیت جو رسول دینا چاہتے تھے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنا ولایت امیر المومنین ہم سمجھ جائیں کہ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں ان کا علی کیسا ہوگا۔ مالک کون و مقام، ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ حریت امام کو امام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ امام کا صدقہ ہر دور میں ہر ذی روح کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم مالک الملک مالک ارض و سما ہمیں آل محمد کو ماننے کے ساتھ ساتھ آل محمد کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ انجمن اراکین عامر شاہ جی جنہوں نے یہ اہتمام کیا، پروردگار اسے نصرت امام زمان میں شمار فرما۔ جو بے اولاد ہیں صاحب زمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں امام زمان علیہ السلام کی انتظار گاہیں عطا فرما۔ ہم سب کو امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ امید کرتا ہوں جاگ کے سنو گے، عرفان کے جو موتی میں آپ کی جھولیوں میں ڈالوں گا بے لوث موتی ہیں، بغیر قیمت والے موتی ہیں۔ امید کرتا ہوں نہ صرف سنبھالو گے بلکہ لوح دل پہ لکھو گے، اور ہو سکتا ہے اگر ان دنوں میں حسین کے عاشق سن کے مزاج نہ بدلا ہو سکتا ہے آج کے ذکر پہ شاید اور تیار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامع الکفر والطغیان، دفع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ چار مصروں سے سادات چونکہ زیادہ ہے، کوٹ بھی سادات کا ہی ہے، چار مصروں سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ یہیں سے گفتگو کا مزاج دیکھیں گے آپ کا کیا ہے، اور پھر مولا سے ہم توفیق مانگیں گے کہ ہم آپ کی خدمت میں کیا پیش کریں۔
عرض کر رہا ہوں کہ بے لوث در آل محمد پہ جو پڑے ہیں، ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ باکمال لوگ ہیں جنہوں نے عشق اس گھر سے اس لیے کیا کہ اللہ نے ان کو اس گھر کے عشق کے قابل بنایا۔ مہربانی، بڑی تعداد میں مخلوق ایسی ہے جس نے اس گھر سے محبت کی، محبت اور ہے، عشق اور ہے۔ جس نے محبت کی، جس دور میں محبت کی، اس نے کوئی نہ کوئی صلہ مانگا۔ میں نے محبت کی، مجھے کیا ملے گا؟ میں نے محبت کی، مجھے کیا ملے گا؟ میں نے محبت کی، مجھے کیا ملے گا؟ عاشقوں کا معیار اور ہے، وہ عشق کر کے سوال نہیں کرتے۔ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا، تمہیدی دو چار جملے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کا مزید بہتر آپ کی جھولیوں میں عرفان کی موتیوں کی لڑی ڈالیں گے۔ محبت بڑی دنیا نے کی، عشق کم نے کیا۔ جس نے محبت کی اسے محب کہتے ہیں، جس نے عشق کیا اسے شیعہ کہتے ہیں۔ جو اس گھر سے محبت کرے وہ محب ہے، جو اس گھر سے عشق کرے وہ شیعہ ہے۔ تاریخ محب بہت ہے، شیعہ کم ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے اس گھر پہ، اس در پہ، سوال کرتے نظر آئے۔ عاشقوں کا کہیں بھی سوال نہیں ہے، عشق کے معیار پہ جو ہے ان کا سوال نہیں ہے۔ اگر ذہن گھبرا گئے ہیں تو میں بڑی جلدی مثال جناب سلمان کی دے دیتا ہوں۔ اتنے احباب تشریف فرما ہو، صاحب علم صاحب عرفان بیٹھے ہو۔ جعفر حیدری، میرا چیلنج ہے، کوئی بڑے سے بڑا محقق، بڑے سے بڑا مورخ، بڑے سے بڑا مفسر ثابت کر دے سلمان نے خدمت کر کے کتنی تنخواہ لی تھی۔ مہربانی ثابت کر دے جناب سلمان محمدی نے اس دہلیز پر جھاڑو دے کر یا خدمت کر کے کتنی سیلری لی تھی، منتھ کتنا مقرر تھا، یا کوئی ثابت کر دے کہ سلمان نے اس گھر کی خدمت کر کے کوئی جنت مانگی ہو۔ نہیں مانگی جنت، اس لیے کوٹ شاہ والے سادات و مومنین نہیں مانگی۔ سلمان علی سے سن بیٹھا تھا، میرا شیعہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت میری شیعہ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ مہربانی مہربانی سن بیٹھا تھا، شیعہ میرا جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ جب فرما دیا تو پھر سلمان کون ہے کہ جو وہ بھاگے؟ نہیں، جنت تو اس کے پیچھے بھاگتی رہی۔ اچھا، میں بات آگے چلانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں۔ بندے گھبرا کے ہیں، سید نے آتے ہی ممبر پہ کہا جو ان سے محبت کرتے ہیں محب ہیں، جو عشق کرتے ہیں وہ شیعہ ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، تیری 11ویں امام کے سامنے ایک طویل واقعہ ہوا۔ ماشاءاللہ کتنے پیارا درود آپ نے پڑھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کی کتاب مکتب تشیع کی کتاب ہدیۃ الشیعہ، معصوم کا فرمان ہے، جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، امام فرماتے وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک قائم کو دیکھ نہ لے۔ مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود۔ ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کا معطر کر رہا ہے۔ وَأَجِّلْ فَرَجَ آلِ، اب نہیں بھولے گا انشاءاللہ، وَأَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد۔ ایک اور بھی ہے، وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، کوئی بھی پڑھو مگر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بعد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَأَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد۔ یہ جوانوں تک پیغام پہنچ جائے، بزرگ تو جانتے ہیں، پڑھا کرو اتنا آسانی سے۔ اگر سردار کی زیارت ہو سکتی ہے تو اس میں پڑھنے سے کون سی مشکل ہے؟ کوئی بھی درود پڑھوائے یا خود پڑھو تو اجل فرج آل محمد انشاءاللہ آج کے بعد بھولنا نہیں چاہیے۔ لو جی، 11ویں لال ولایت کی بات کر رہا تھا، بادشاہ کے سامنے ایک بندے کو پکڑ کے لے آئے۔ سادات قدردان و جملہ ضائع نہ کرنا، کوتوال تھانے دار حیدری صاحب پکڑ کے لے کے آیا۔ کوتوال آ کے کہتے مولا میں نے اس بندے کو کسی مقام سے پکڑا ہے، مجھے اس پہ شبہ ہے کہ اس نے فلاں مقام پہ چوری کی ہے، کیونکہ وہاں چوری ہوئی تھی۔ امام جو ہی میں نے اس کو پکڑا، اس نے کہا مجھے نہ پکڑ،
میں علی کا شیعہ ہوں. یہ سلام کر کے کہتے فرزند رسول چونکہ اس وقت امام زمانہ آپ ہیں، جعفر حیدری امام زمانہ آپ ہیں، آپ تصدیق کریں یہ شیعہ ہے. زمانے کی حجت جس کی تصدیق کرے. کوتوال سمجھتا تھا کہ سردار نے تصدیق کی تو پھر حق ہے. سردار یہ شیعہ، امام فرماتے یہ شیعہ نہیں، یہ بیچارہ محب ہے. حیران ہو کے خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے میں تو یہی بچپن سے سوچ رہا تھا میں شیعہ ہوں. بڑا طویل واقعہ ہوا، وہ سارا چھوڑ دیا. آخر میں کوتوال 11ویں امام سے پوچھتا ہے مولا آج میں نے فرزند رسول سنا ہے محب اور ہیں شیعہ اور ہیں. امام فرماتے ہیں ہاں، محب اور شیعہ میں فرق یہ ہے محب ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ سے ہم محبت کرتے ہیں. فرق تو ہے نا. ان سے محبت کرنے کا معیار اور ہے، ان کا محبت کرنا اور ہے. سادات المومنین امیر المومنین فرما رہے میرا شیعہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت میرے شیعہ کے پیچھے بھاگتی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے یا علی چاہتے کیا ہے مولا؟ ہم نے تو نعرہ بھی لگا دیا، واہ واہ بھی کر دی، داد بھی دی، حوصلہ افزائی پڑھنے والے کی، لیکن مولا آپ چاہتے کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں میرا جو عاشق ہے نا وہ ہر قسمی لالچ سے پاک ہے. مہربانی جعفر حیدری صاحب بہت شکریہ. ہر قسمی لالچ سے پاک ہے. اور یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں ہونی چاہیے ڈیبیٹ اس پہ، اور کوشش کرنا آنے والے جس کو بھی پڑھاؤ اسے کہنا سید لاہور سے آیا تھا، اپنے مولا کی ڈیوٹی کرنے آیا تھا، وہ کہہ گیا تھا لالچ اس جھوٹ اور نجس کا نام ہے، کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتے. کربلا میں لالچی کی کوئی گنجائش نہیں. چھٹی جاؤ، جو چاہیے چلے جاؤ، بیعت چاہیے، رضا چاہیے، جنت چاہیے، چلے جاؤ. عاشق نہیں گئے، لالچی چلے گئے. جتنی کتابیں کہو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. جعفر حیدری میں نے علامہ دربندی کا اسرار الشہادہ پڑھی، ریاض القدس پڑھی، با کمال عاشق مواعظ حسنہ علامہ عبدالعلی ہیروی تہرانی نے لکھی، بڑی کمال بات لکھی. وہ کہتے جب سردار نے فرمایا نا میں جنت کی ضمانت 26 عاشور فرماتی میں دیتا ہوں جو جانے سے چلا جائے، بندے چراغ بجھنے کے بعد خسر خسر کر کے جانے لگے. انہوں نے کہا جنت مل گئی، جو آگے تلاش کرنی وہ یہاں مل گئی. تو سردار نے کہہ دیا تو پھر جنت تو ہے ہی ہے، تو اٹھو رہنے کا فائدہ ہی نہیں. اگر اٹھ کے جانے والوں کو جنت مل جائے گی، میرا سوال ہے پھر ساتھ دینے والوں کی منزل کیا ہے؟ تھوڑا سا جا کے سننا، معرفت کے کچھ موتی میں شاید آپ کی جوڑیوں میں ڈال دو. مہربانی پھر ساتھ دینے والوں کی منزل کیا ہے؟ شب عاشور ہے جب سردار نے فرمایا جو جانا سے چلا جائے، چراغ بجھوائے سرکاری علی اکبر سے چراغ بجھاؤ، چھٹی دو. پتہ تھا معصومہ کی روایت موجود ہے ریاض القدس میں. صاحب ریاض القدس لکھتا ہے شہزادی 4 سال کے حسین کے سینے کا تعویذ فرماتی ہیں جب ہمارے بابا نے چراغ بجھایا لوگ جوک در جوک ہمارے بابا کو چھوڑ کے جانے لگے. بھئی حرم سے بیٹھا ہو کہ شاید یہ ہے کہ ہم اٹھ گئے تو حسین کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ چراغ بجھوا کے سرکار نے ایسی حجت تمام کی، حجت جو تھے ایسی حجت تمام کی، جانے والے سارے انوانٹڈ کو چھٹی، عاشق بچ گئے، لالچیوں کو چھٹی، با کمال بچ گئے. جو بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا انسان کی آخری منزل کیا ہے؟ امام فرماتے موت. سلام کر کے کہتے ہیں عاشق سرکار اگر مرنا ہی ہے تو حجت کی نالین پہ قربان کیوں نہ ہو. اگر موت ہی آنی ہے، مہربانی اگر موت ہی آنی ہے تو حجت خدا کی نالین پہ قربان کیوں نہ ہو. ایک اور عاشق کھڑے ہو گئے، بزرگ عاشق ہے. سرکار اگر آج آپ کو چھوڑ کے چلے گئے سرکار، پھر یہ بتائیے محشر کے دن آپ کے نانا کو مودت کا جواب کیا دیں گے؟ اب آقا نے بھی بڑی کریمی کی، انشاءاللہ سب تک آواز پہنچے گی، متوجہ رہنا، کوئی ضرورت نہیں سپیکر کی، پیغام پہنچنا ضروری ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں درمیان میں بات رک نہ جائے. سپیکر کے انتظار میں، لائٹ کے انتظار میں، سرکار کا صدقہ ان سے سلونی والی زبان سے خیرات مانگے گے، پیغام پہنچے گا. لو جی تیرے امام زمان نے اس وقت کی حجت خدا نے اپنا پاک ید اللہ اپنی جبین اتر پہ رکھا، ایک بہت بڑا انعام دیا. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ،
اے اللہ کے ولیو تم پر حسین ابن علی کا سلام. آج مخلوق علی کی ولایت پہ جھگڑتی ہے. ذرا کربلا نگاہ کر کے تو دیکھو، حسین اس سردار کو کہتے ہیں جو صرف وفا کرنے والوں کو ولی بنا دیتا ہے. جو ڈگری دنیا میں سے ہسٹری اور بندہ ہے تو ڈگری ہے. یاد رکھو حسین اس کریم لجپال کو کہتے ہیں جس کو ڈگری دے دے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. ولی اللہ کی یہ چھوٹی ڈگری نہیں. بھائی بہت شکریہ. ولی اللہ یہ چھوٹی ڈگری نہیں. رات کا ٹائم ہے، تھکاوٹ ہے، ورنہ ولی اللہ پہ گفتگو ہو جاتی. ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی کہتے کسے ہیں؟ کم از کم علماء نے لکھا ہے، جعفر بھائی حوالہ کتاب کا میرے سے لینا، کم از کم علماء نے لکھا ولی اسے کہتے ہیں جس کے آگے سے حجابات ہٹ جائیں. ہائے ہائے. میں بات سمجھا، کم از کم جس کے آگے سے حجابات ہٹ جائیں. ڈگری دی سردار نے. اچھا یہ آپ نے غور فرمایا؟ چلو آپ تھوڑا جاگ گئے ہو تو جو یہ موتی یہ بھی سنبھالنا. شہادت کب ہوئی تھی؟ 10 محرم. وفا کا یقین کب دلایا تھا؟ شب عاشور. بڑی بات ہے، یہاں کام کرو تو ڈگری ملتی ہے. غور فرمائیے گا، یہاں پہلے کام کرو، رزلٹ دو تو ڈگری ملتی ہے. کربلا اس کمال کو کہتے ہیں یہاں صرف وفا کرو تو ڈگری ملتی ہے. شہادت سے پہلے جعفر بھائی، شہادت سے پہلے ڈگری ہے. ولی اللہ کی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری. رہتی دنیا تک مولا نے پیغام دے دیا، ہم سے وفا کر کو دیکھو، تم ہمارے دادی کی ولایت پہ جھگڑتے ہو، ہم تمہیں ولی بنا دیں گے. یہ کوئی چھوٹا کرم نہیں، بہت بڑا کرم ہے. تو جی میں اپنی گفتگو کا یہیں سے رخ سمیٹتا ہوں تاکہ زیادہ وقت آپ کنوں تھکے بیٹھے ہو. 2 نعرے لگاتے ہو، اسی پہ میں بات کرتا ہوں. 2 نعرے لگاتے ہو. پہلا نعرہ سارے لگاتے ہو، ہے ہماری دستگاہ. کیا ساروں کا اتفاق ہے ہماری دستگاہ. ایمان سے بتاؤ دستگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس لیا جاتا ہے. تو آؤ کربلا والوں کو صرف سلام نہ کریں بلکہ کربلا والوں سے درس لیں. کربلا والوں مہربانی، شکر پہنچ گئے ہو. کربلا والوں لائق سلام بھی ہو، آپ کا احسان بھی ہے. آپ نے وفا کے طریقے پہ چل کے ہم جیسوں کو اس کمال کی راہ دکھا دی ہے. اگر تم نے جس طرح وفا کی، اگر ہم نے اپنے امام سے وفا کی تو یہ بھی ولی اللہ بنا دے گا. بات مشکل تو نہیں تھی. کربلائیوں کیا کیا کرے؟ کا پہلا کام یہی کرو، وفا کرو اپنی حجت سے. درس کربلا ہے بابا. کربلائیوں اور کیا کرے؟ کا کربلائیوں نے کہا لالچ نکالو. کربلائی ہم لالچ کیسے نکالیں؟ کہا تم جاتے ہو حسین کی مجلس میں؟ کہا ہم تو جاتے. کہا جب باہر نکلتے ہو کیا کہتے ہو؟ ہم نے کہا ہم تو کہتے ہیں باہر نکلے تو کو پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہم مجلس میں گئے تھے. کربلائی کہتے ہیں یہ ہم اور میں لالچ ہے. کربلائی کیا کہے؟ کہتے ہیں کہو مولا نے بلایا تھا. بھئی آپ کی کیا بات ہے؟ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم نہیں جا سکتے تھے، امام نے بلایا تھا. کربلائیوں میں ہر سال 10 دے گے، 20 دے گے، 5 دیں گے، 4 دے گے، 1 دیگ پکاتا ہوں. کربلائی کہتے ہیں نہ، یہ کام نہ کر، ہمارا 10 سمجھ. میں والی کیا بات ہے؟ تو کہے مولا کی توفیق تھی تو مولا کے عاشقوں کو مولا نے مجھ سے پکوا کر لنگر کھلوایا. میں نے امام بارگاہ بنوائے، میری کیا اوقات تھی؟ سرکار کا کرم تھا، سرکار نے مجھ سے اپنا گھر بنوایا. میری اوقات ہی نہیں تھی. یہ وہ کرم نہ کرتے تو کیسے ممکن تھا؟ درس کربلا ہے. غور کر بابا، صرف نعرہ لگانا مقصود نہیں، اس نعرے کی گہرائی پہ غور کرو. درس کربلا، کربلا سے درس لو. آپ 61 ہجری میں نہیں ہو، ہے نا حکم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش میں کربلا میں ہوتا، میں بھی اس فوز عظیم کو پاتا جس طرح اس نے عاشقوں نے پایا اپنے آپ کو قربان کر کے. کیا میں 61 ہجری میں ہوں؟ نہیں. آج ایک زمانے کا حسین کہتا ہے صرف کاش نہ کہے، آج بھی تو اپنے آپ کو قربان کر، تجھے فوز عظیم مل جائے گا.
مولا میں کیا قربانی دوں، اپنے گلے پہ چھری رکھوں؟ کہا نہیں، نفس پہ چھری رکھ۔ تھکنا نہیں یار، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا، آپ تو جا کے آرام کرو گے، ہمارا تو سفر ہے آپ کی دعاؤں کے ساؤں میں، پھر ہم نے لاہور پہنچنا ہے، ہمارا لمبا سفر ہے، تھکنا نہیں یار، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا۔ مولا گلے پہ چھری پھیروں؟ فرمایا نہیں، نفس پہ پھیر۔ ہم نفس پہ چھری پھیر گئی، کہ نفس مر گیا تو پھر کمال ہے۔ میں نے کہا وہ قرآن سے تو ثابت کیجئے، آوازیں پڑھا کرنا تو ثواب سمجھ کے پڑھتا ہے، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ انسان کا جسم 3 چیزوں میں مشتمل ہے، ایک نفس، ایک جسم، ایک روح۔ پوچھ قرآن سے، نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے، نفس مرتا ہے۔ کہ نفس مر گیا، کہ جب نفس مر گیا پھر مولا سے ملاقات ہوتی ہے۔ دیر ہو گئی کوٹ شام کو پہنچتے پہنچتے، کیا کرو یار، ٹائم مولا نے ایسا بنایا ہے، جملہ ضائع نہ کرنا، مولا سے مولا۔ کیا میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے قبر میں امام سے ملاقات ہوتی ہے؟ ایک چیز مجھے بڑی ضروری ہے، مجھے اگلے دن کسی مومن نے کہا سید کسی نہ کسی ممبر پہ چلو سامنے آگے میں اظہار کرتا جاؤں۔ میں نے ایک جگہ کہا جی امام زمان علیہ السلام قبر میں تشریف لائیں گے، باہر مومن ناراض ہو کے کہتے سید ہم نے تو قبر میں پڑھا، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا قبر میں علی آئیں گے۔ میں نے کہا امام زمانہ کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ یہ علی سے جدا ہے؟ بھائی مہربانی حضور، تو جی کہیں کام جانا ہو جعفر حیدری کے بابا کو بلایا جناب علی ذرا تشریف لے آئیے، یہ کہیں میں اپنے جعفر کو بھیج رہا ہوں، کوئی اگلا ناراض ہو جائے گا باپ کیوں نہیں آیا؟ گھر کی بات ہے، جس کو چاہا انہوں نے بھیج، ناراض تو نہیں ہو گئے، جس کو چاہا انہوں نے بھیج دیا۔ اس لیے یہ ہمیشہ سوچ رکھنا امام زمان اگر قبر میں آ گئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ بھی علی ہے۔ بلکہ میں اکثر کہتا ہوں اس دور میں علی کے جدید چہرے کو مہدی کہتے ہیں۔ مہربانی حضور، شکر گزار ہوں۔ آؤ جی درس کربلا ہے، نفس مرتا ہے تو مولا سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جنازہ جب رکھا ہوتا ہے اس وقت جنازے کا وارث کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے جناب اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو۔ پوچھنے والوں سے پوچھو جناب یہ مرنے پہ معافی کیوں؟ زندگی میں تو مانگی نہیں، کہ اس کی غلطی ہے نا، مانگ لیتا تو اب نہ مانگنی پڑتی ہے۔ پیچھے یہ انکل، یہ پرسوں کی بات، اپنا 8 محرم یا 7 محرم کی بات ہے، سینری تھا میں حیدرآباد، 10-12 دن ادھر ہی مولا کا پیغام دینے کراچی تک سردار نے بھیجا، آقا نے، میرے مولا نے، میرے شہنشاہ نے، جعفر حیدری ایک جگہ میں جا رہا ہوں، مانک لجوانی ہے، چمبٹ کے ساتھ ہے، حیدرآباد کے قریب، بہت بڑا ایریا ہے، بڑے مومن موالی ہیں۔ ایک دفعہ میں پہلے خطاب کر رہا ہے، میں دوبارہ وہاں جب گیا تو مجھے مومن 3-4 کہتے ہیں سید پریشانیاں بڑی ہیں دعا کیجئے، پریشانیاں بڑی ہیں دعا کیجئے۔ تو میں نے کہا چلو ممبر پہ بتاؤں گا، جو جی میں نے ممبر پہ بتایا پریشانیوں کا بہترین حل ہے مومن مومن سے معافی مانگے۔ یقین مومن مومن سے معافی مانگے، پریشانیوں کا بہترین حل ہے۔ مانگے تو دیکھو نفس پہ چھری چلتی ہے، بندہ کہتے ہیں میں مانگوں، مرنے کے بعد دوسرے سے منگواتا ہے۔ ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے، مرنے کے بعد دوسرے سے کھڑے ہو کے منگواتے ہیں، یار میری طرف سے تو معافی مانگ۔ اب معافی مانگ کیوں بھائی، کیوں معافی منگوا رہے؟ کہا اب نفس مر گیا ہے، نہ جسم مرا نہ روح مری، نفس مر گیا۔ اچھا نفس مرنے پہ معافی کیوں؟ کہا ہونی ہے قبر میں مولا سے ملاقات، مولا کا یہ پیغام ہے مجھ سے ملنا ہے تو پہلے میرے ماننے والوں سے معافی مانگنا۔ یہاں ہم کھڑے ہیں ایک دوسرے کو جزا سزا دینے کے لیے، تیری ولایت نہیں اور تیری ولایت ہے اور تیری ولایت نہیں، تو چھوٹا مومن ہے تو بڑا مومن ہے، تو کیسا مومن ہے تو کیسا مومن ہے۔ ابھی تک میں تو حیران ہوں، تلاش میں ہوں کسی کو امام نے کہا ہو 2-4 ٹیسٹ لگا، ابھی تک تو کوئی بندہ ایسا ملا ہی نہیں جس کو امام نے حکم دیا 2-4 چیک کر کون مومن ہے کون نہیں۔ یہ ہمارا حق بنتا ہی نہیں، ہم کسی کے عقیدوں کو چیک کریں، کس کا عقیدہ کیا ہے۔ اور یہ کوشاں اعلان کر کے جا رہا ہوں بھائی، کبھی زندگی میں جو زبان سے عقیدہ بتائے اس کا عقیدہ نہ ماننا، جس کا کردار سے عقیدہ نظر آئے نا۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں، جس میں سے کم از کم سلمان کی خوشبو آئے،
جو کہنا میں علی کو یہ مانتا ہوں میرا علی ہے، اس کو کہ آج کے بعد ڈاکٹر کے پاس نہ جانا. وہ کہا کیوں؟ بیماری کے بعد ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ. اس کو کہا نہ جانا، علی کا چاہنے والا ہے نا. ڈاکٹر کی دوائی پہ یقین نہ کر، علم عباس کے چراغ کے تیل پہ یقین بندوں کے زیرو. اور آج یہ بھی اعلان کرتا جاؤں حضور ولایت کے بغیر چارہ نہیں، ولایت واجب نہیں، ولایت اوجب ہے، مگر ولایت وہ نہیں جو لوگوں نے ایسے اکٹھے کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہے. پوچھا گیا مولا آپ کی ولایت، فرمایا اس کے بغیر چارہ نہیں. مولا جو قبول کر لے اس کا معیار، فرمایا جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے. ہم تو زمین پہ نہیں چل سکتے، فرمایا وہ ہواؤں میں بھی اڑے. اڑ سکتے نہیں، پانی پہ چل سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، صرف یقین بڑھانا پڑے گا. اگلے بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چلتے ہیں، اگلوں کو پتہ ہی نہیں بے کے نیچے نقطہ کیا ہے. بھائی بہت شکریہ، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تھوڑی سی منفرد باتیں ہیں میری، میں روٹین کی باتیں کرنے والا بندہ نہیں ہوں، نہ اپنا وقت ضائع کرتا ہوں نہ ریت کا وقت ضائع کرتا ہوں. جتنے بھی ذکر ہو اس گھر کا کم ہے، مگر وہ ذکر ادھورا ہے جس ذکر بے فکر نہ ہو. بندہ اٹھنے کے بعد بدل نہ جائے. او بھائی ہم صفین والے لوگ نہیں ہیں. اگر صفین میں ہوتے علی کے ساتھ ہوتے، اگر خیبر میں ہوتے علی کے ساتھ ہوتے، اگر کربلا میں ہوتے حسین کے ساتھ ہوتے. کیا کرے، ہلاک کل شین قدیر کی مرضی ہے، جو وہ جانتے ہم نہیں جانتے. اگر ہم نے عاشقوں کے نقش قدم پہ چل کے اپنی منزل پالی، آگے بتاتا ہوں منزل کیا، بس منزل پہ نشور پیش کرتا ہوں. اگر منزل پالی، مگر اس کے لیے ضروری ہے کوئی بھی دعا منگوائے ممبر پہ، اللہ ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. کوٹ شاہ بالکل آمین کہنے کی ضرورت نہیں، ہماری جرت ہی نہیں ہم آل محمد کے نقش قدم پہ چلیں. کوئی دعا مانگے نا اللہ ہمیں آل محمد کے عاشقوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا. وہ بات سمجھ بھی آتی ہے، عاشقوں کے نقش قدم. میری بیٹیاں کہیں، میری مائیں کہیں، اللہ ہمیں فضا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق. ہے کسی کی جرت محمد کی بیٹی کے نقش قدم پہ چلے؟ فضا کے بھی چل پڑے تو بڑی بات ہے. کہاں یہ سیدہ کائنات، کہاں معظمہ کونین، کہاں مخدوم عالمین، اور کہاں ہم. گھبرا تو نہیں گئے؟ انشاءاللہ ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے. اور حضور اگر ہم منزل پہ پہنچ گئے انعام کیا ملے گا؟ لو جی دوسرا نعرہ سنو. پہلا نعرہ ذہن نشین رکھیے گا، اس پہ اشرے پڑھے جا سکتے ہیں کہ ہماری درسگاہ کیا ہے اور درسگاہ سے اب تک ہم نے لیا کیا ہے. کیا لیا ہے؟ کالے کپڑے لیے ہیں، ماتم لیا ہے. مجھے ثابت کر دو کسی کربلائی نے ماتم کیا ہو، کوئی کربلائی رویا ہو. نہ کسی کربلائی نے ماتم کیا، نہ کوئی کربلائی رویا. پھر درس کربلا کیا ہے؟ پھر ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ماتم کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ چھپا ہے. کوٹ شاہ ناراض نہ ہونا، فتویٰ نہ لگانا، پہلے ذرا سن لینا. بہت بڑا فلسفہ چھپا ہے. ماتم یزیدیت کے منہ پہ ہم تماچا مارتے ہیں، ماتم محبت حسین کا اظہار کرتے ہیں. اور تیسرا ماتم کا اس سے بڑا فلسفہ یہ ہے. میرا مہربان یہ حیدری صاحب تشریف فرمائے، میرے بہت بہت اچھے دوست ہیں، مہربان ہیں، خدا نہ کرے کسی تکلیف میں مبتلا. میں نے کہوں گا جناب گھبرائیے نہیں، میں ہوں. اصل میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے مہدی اعلان کر ہم ہیں. لو جی بس دوسرا نعرہ سنو اور دوسرے نعرے کا نچوڑ سنو اور اجازت. پہلا نعرہ حق کا سیدھا ہے ہماری. لو جی اب راستے پہ ایک جملہ کہتا جاؤں، حق کا سیدھا. اور جی میں نے یہ منچر چٹھے والی مسجد چھوڑ دی جہاں سے میں ہو کے آیا ہوں. میں لاہور سے چلا، مجھے کہنے لگے اچھا یہ ذہن نشین رکھنا، حق کا سیدھا راستہ. اچھا چلو پہلے اس پہ بات کرتا جاؤں. میرے بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، فہم و فراست والے بیٹھے ہیں. آپ میں سے کوئی بزرگ میری حوصلہ افزائی کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے فرمائیں گے راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ شکر گزار ہوں حضور، مولا سلامت رکھے. راستے ہوتے ہیں منزل پہ جانے کے لیے. کبھی ہم نے نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل، ہمیشہ نعرہ لگایا حق کا سیدھا راستہ. ایسے ہے
یقین ہے؟ لو جی مثال پس دینے لگا ہوں. لاہور سے چلا، مجھے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی کوٹ شاہ گجنے والے. کہنے لگے جی کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے امام بارگاہ میں جا کے مجلس پڑھنی ہے، مومنین کی زیارت کرنی ہے. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. فرض کرو جعفر حیدری میں آیا کوٹ شاہاں، میں نے کوٹ شاہ کی گلیوں کے راستے دیکھے، مجلس نہ پڑھی. فرض کرو چوکوں کے راستے دیکھے، بازاروں کے راستے دیکھے، سارے راستے دیکھ کے لاہور چلا گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا یار میں کوٹ شاہ کی گلیوں کے راستے دیکھایا، چوکوں کے راستے دیکھایا، بازاروں کے راستے دیکھایا. کہنے لگے سید تیرا تو جانے کا فائدہ ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. سلام ہے یار آپ پہ جو پہنچ گئے ہو، خدا کی قسم میں راضی ہوں. یہی میں پیغام آپ کے خدمت میں پہنچانے آیا تھا. کہا راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. کربلا کہتی ہے میں راستہ ہوں، آپ مجھ سے چل. کربلا میں نے جانا کہا ہے، کہا منزل پہ. کربلا میری منزل کا نام کیا ہے؟ کہا قرآن سے پوچھ. میں نے جب قرآن کھولا، قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نادعو کل اناس. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے نام کے ساتھ، امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کربلا کہتی ہے ہمارا زمانے کا امام حسین ہے، تیرا زمانے کا امام مہدی ہے، تیری منزل امام زمانہ ہے. لو جی کربلا اگر میں منزل پہ پہنچ گیا، انعام میں نے کہا تھا نا، بس میں سمیٹنے لگا ہوں. بس اتنی گفتگو کافی سمجھنا. رات کا ٹائم میں تھک بھی گیا، صبح کاموں پہ بھی جانے، بڑا انتظار کیا. کربلا میں اگر اپنی منزل پہ پہنچ گیا، کربلا کہتی تیرا انعام ڈبل. میں نے کہا کربلا وہ کیسے؟ کربلا کہتی ہے اور بھی انعام کے لائق ہے، سلمان بھی انعام کے لائق ہے، پر تیرا انعام ڈبل. کوٹ شاہ والوں بس تھوڑی سی دیر ہاتھ کھول بیٹھنا، جمائی نہ لینا، یہ عرفان کا ایک موتی ہے، یہ وصول کر لینا، انشاءاللہ زندگی میں بڑی تبدیلی لائے گا. کربلا انعام ڈبل کیا؟ کربلا کہتی ہے سلمان کا انعام ہے، فرق ہے تیرا اور سلمان کا، فرق ہے تیرا اور ہور کا. میں نے کہا کربلا کیسے؟ کربلا کہنے لگی سلمان نے علی کو مانا تھا علی کو دیکھ کر، ہور نے حسین کو مانا تھا حسین کو دیکھ کر. کربلا کہنے لگی تیرا انعام ڈبل ہے، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا اور ہے. حضور والا بہت شکریہ. آؤ ویسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے. کیسے مانے؟ ہم نے اس دور کے حسین کا حور بننا ہے. لو جی اگر حور بننا ہے تو حور بننے کا گور بھی تو ہونا چاہیے. ہے دل تو ایک آدھ منٹ میں گور بتا دوں یا عالی مدد کہہ جاؤں؟ ہے دل؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری. حور بننے کا گور سنبھالنا، حور بننے کا پہلا گور. کربلا کہتی میرے سے سبق لے حور بننے کا گور. میں نے کہا کیا؟ کربلا کہتی ہے کوشش کر جن قدموں کے سہارے چل کے امام بارگاہ جائے، حور بننے کا گور ہے وہ قدم کبھی زندگی میں حرام پہ نہ جائے. بہت شکریہ. کربلا وہ قدم کہاں جائیں گے؟ کربلا کہتی گھبراتا کیوں ہے؟ آنے تو دے حسین کے بیٹے کو، کعبے پہنچے گا. میں نے کہا کربلا یہاں سے مجھے ٹکٹ لینی پڑے گی جہاز کی، پھر سعودی عرب پہنچنا پڑے گا. کربلا کہتی ہے ضرورت ہی نہیں تجھے ٹکٹ لینے کی، آنے تو دے حسین کا بیٹا. میں نے کہا کیا ہوگا؟ کربلا کہتی تجھے طی الارض بنا دے گا. تیرا پہلا قدم کوٹ شاہ میں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا، لیکن قدم سنبھال کے رکھ. میں نے کہا شکریہ کربلا، حور بننے کا گور تیری مہربانی ہے. بیٹیاں آپ کے لیے بھی ہے، فضا بننے کا گور. میری بچیاں آپ سب کو بتا رہا ہوں، آپ سب کو جتنے بیٹھے ہو، میری مائیں بہنیں، میرے بزرگ جتنے بیٹھے ہو، حور بننے کے گور ہیں. بس دو ایک اور گور ہیں اور اجازت سنبھالنا. کربلا مجھے بتاؤ اور حور بننے کا گور. کربلا کہنے لگی میرے سردار کے نام کا لنگر پکتا ہے. میں نے کہا کربلا بالکل پکتا ہے. کربلا کہنے لگی کوشش کر خوش نصیب بن، لنگر کھا کے حلال کر. مشکل جملہ تھا، رات کا ٹائم ہے، سوچنا ضرور. لنگر کھا کے حلال کر. میں نے کہا کربلا لنگر کھا کے حلال کیا؟ کربلا کہنے لگی جس شکم میں ان کے لنگر کا نہ جائے کوشش کر زندگی بھر وہ حرام کا قطرہ نہ جائے. کربلا اور کربلا کہتی تو خوش نصیب ہے تو مجھ سے منسوب چیزوں کی زیارت کرتا ہے.
کربلا کیا کا علم عباس. انکل جی ایک مشکل سا جملہ ہے بزرگوں، کہہ دوں؟ حیدری صاحب، حیدری انکل کہہ دوں؟ مشکل سا ہے، بندے ناراض بھی ہو جائیں گے لیکن انشاءاللہ سوچیں گے بھی ضرور. اچھا یہ بتاؤ، یہ جو ہمارے گھروں پہ کالے علم لگے ہیں یہ کربلا والا علم ہے؟ بہت شکریہ. نسبت ہے نا، جس تھان سے یہ کپڑا لیا گیا ہوگا ان میں سے ہم میں سے کسی نے تھان سے سوٹ بھی بنوایا ہوگا، لیکن نسبت پاک کے کمال ہے نا. ایسے گھوڑا جس وقت زلزلہ کے نسبت پہ کمال ہے، مٹی کربلا کے نسبت پہ کمال ہے. چومتے ہیں نا، چومتے ہیں. کربلا کا علم کہیں نظر آئے سلام کرتے ہیں، جھکتے ہیں. ایسے ہے یا نہیں؟ کمال پہ پہنچ گیا. کس چیز نے پہنچایا؟ نسبت نے. نسبت جڑی ہے اس سے، یہ وہ علم نہیں، نسبت جڑی ہے، کمال ہے. جملہ بڑا سخت ہے، امید ہے راضی رہو گے اور پھر اس پہ پہرا بھی دو گے. کوٹ شاہ والو، اگر علم سے نسبت جڑے، جعفر حیدری کمال پہ پہنچ جاتا ہے. مومن تیرے میرے سے بھی علی کی نسبت جڑی ہے. ہوئے 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 ہوئے. تیرے میں نے کہا نا ناراض نہ ہو جائیں، لیکن نہیں ناراض ہوئے، راضی ہو، شکر گزار ہو. تیرے میرے سے بھی مولا کی نسبت جڑی ہے. ہم سے بھی مولا چاہتے ہیں، تو کمال پہ کب پہنچے گا؟ اچھا یہ بتاؤ، اللہ میں لیتا ہے یا دیتا ہے؟ جعفری صاحب ہم تو لیتے ہیں. ہمیں عاشق بننا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا بڑے تھوڑے عرصے کے لیے ہم دنیا میں آئے. 30 40 50 60 70 80 سال کوئی عرصہ نہیں جن کے لیے ہم اکٹھا کر رہے ہیں. انہوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، رشتہ ہی توڑ دینا ہے. چھوٹی سی زندگی ہے، 70 80 سال. بزرگوں سے پوچھو 70 سال پرانے بزرگوں سے، کب کی بات ہے؟ وہ کہیں گے کل کی بات ہے، بچے تھے، جوان ہوئے، آج ہی زندگی. اتنی چھوٹی زندگی ہے، سرکل ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. جن کے لیے گزار رہے ہیں وہ میت بنا دیں گے، جو چاہتے ہیں ہمارے لیے گزارو وہ قبر میں بھی ساتھ ہوں گے. اور میرے خطاب کے بعد کوئی عامر شاہ سے پوچھے سید بلایا لاہور سے ہمیں پریشان کر کے، ہم بچے نہ پالیں؟ سید بتا دینا، سید ممبر پہ کہہ گیا بچے پال، اپنے سمجھ کے نہیں، مہدی کی امانت سمجھ کے پال. تیرے نہیں ہے، تیرے مولا کی امانت ہے. ہاں امانت وہی ہوتی ہے جو پہلے سے نہ ہو بعد میں دی جائے. ایسے ہے نا جی. اچھا صرف قبر میں آئیں گے؟ نہیں، قبر کے بعد بھی آئیں گے، یعنی اپنے ظہور پر بھی آئیں گے، ٹھوکر ماریں گے. آپ کے چھوٹے لال ولایت کا فرمان ہے، اللہ 4 مصرے بڑے کمال تھے. آپ کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے نہیں پڑھے، پھر موقع ملا تو میں ضرور پڑھوں گا کہ بے لوث در آل محمد پہ جو پڑے ہیں تاریخ بتائے گی وہی لوگ بڑے ہیں. 2 مصرے پہ کبھی پڑھوں گا، گفتگو پہلے مصرے بھی رہے گی اور ہماری عادت آ گئی. بادشاہ فرماتے ہیں جو دعائیں عہد، ماشاءاللہ دعائیں تو ساری ہم پڑھتے ہیں، ہمارے مکتب میں خوبصورت سے خوبصورت دعائیں ہیں. دعائے خمیل ہو، حدیث قصہ ہو، لیکن ساری دعاؤں میں باکمال دعا ہے دعائے عہد. یہ بقا کی دعا ہے. بادشاہ فرماتے ہیں جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. کتنے لوگ پڑھتے ہو کوٹ شاہ میں؟ کوئی نہ، کوئی بات نہیں، لاہور والوں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، کیلنڈر کی صورت میں ہے. اور خصوصاً عامر شاہ بیٹیوں تک، بہنیں تک ضرور بھجوانا، یہ یاد رکھتی ہیں، ہم بلکڑیں بھول جاتے ہیں. دعائیں ضرور بھجوانا ان تک، پڑھا کرو یار. ترجمہ ساتھ ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا. سرکار ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں؟ پر میں جو پڑھتے پڑھتے چلا گیا یا چلی گئی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. لو جی قبر میں آنے کا منظر دیکھ لو. بس 2 جملے مسائب پر اجازت. قبر پہ آئے گا 11 اماموں کی دستار کا عقل و توارث، ٹھوک کر مار کے کہے گا قم باذن اللہ. قبر پھٹے گی، بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. سردار پوچھیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے. حیدری صاحب بڑا گہرا جملہ ہے. دیکھیں کب کا سویا ہے،
مرا ہوتا تو نہ کہتا. تھکاوٹ میں پھر یہی بتا سکتا ہوں. ہاں کیونکہ جو مرتا وہی ہے جس کا وارث نہ ہو، سوتا وہی ہے جس نے آ کے، کس کے وارث نے آ کے اٹھانا ہو. انکل جی کبھی مجمع ہوا نا، سادات بزرگ بیٹھے ہو میرے دائیں بائیں، مجھے حکم کیجئے گا، یاد کرائیے گا، میں آپ کو جناب عیسیٰ کے حواری بتاؤں گا جن میں اتنی طاقت تھی حیدری صاحب، جو جا کے قبروں میں سوئے ہوں کو اٹھا لیتے تھے. اللہ کرے ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر ہمیں سمجھ آ جائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، ہم وقت اپنا ضائع نہ کریں. اللہ کرے وہ حقیقت ہمارے ذہنوں اور ہمارے دلوں تک پہنچ جائے. حواری جناب عیسیٰ، پسینہ مصطفیٰ سے بننے والے نبی کے حواری، قبروں میں سوئے ہوئے اٹھا لیتے ہیں. علی کے نوکروں میں کمال کہاں چھپ گیا ہے؟ کہیں نہ کہیں کھو گیا ہے. کھوئی ہوئی میراث کو واپس لانا ہوگا. کریں گے گفتگو اس پر بھی انشاءاللہ جی، صرف ہمت دلانے کے لیے آپ کی خدمت میں. لو جی سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہیں مولا میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے؟ معصوم فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو تجھے میت نہ کہتا. رشتہ ہی توڑ دیا، رشتے ختم نا، سانسوں کی ڈوری تک ہے. میرا ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرا چاچا بھی ہے، میرے رشتہ دار بھی ہیں، سارا کچھ ہے. رشتے سانس ختم، رشتہ ختم، اٹھاؤ میت. سرکار فرمائیں گے تو اپنوں کو ڈھونڈتا ہے، تیرے اپنے کہاں ہے؟ مسکرا کے فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا یہاں ہوتا، اصل میں تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. شکر گزار ہوں، کافی ٹائم آپ نے دیا. اللہ کرے جب سردار تشریف لے کے آئے مومنوں کا معیار بلند ہو جائے. اللہ کرے کربلا ہم سب پہ اثر کرے، اثر نظر آئے، صرف روایت تک نہ رہے. 10 دن کی مجلس، 10 دن کا ماتم، 10 دن بعد پھر بھول گئے، بھٹک گئے. نہ، ہر لمحہ ہم منتظر رہے سردار کے. کسی وقت بھی مظلوموں کا وارث آ سکتا ہے. 10 محرم تک ہم کافی گریہ بھی کرتے رہے، جگہ جگہ جلوس بھی نکالتے رہے، روتے بھی پڑا رہے. اب اکا دکا مجلس آ گئی ہے، ہم سب گھروں میں چلے گئے، سوئے بھی صحیح. کبھی اکیلا بیٹھ کے سوچ تو صحیح، جس کا گھر اجڑ گیا اس امام کی کیا حالت ہے. میں کہتا ہوں سادات المومنین کوٹ شاہ کے سادات، اگر کوئی کسی پہ احسان کر جائے نہ نسل احسان یاد رکھتے ہیں. ارمان روتے اس چیز کو محمد کے کوئی تھوڑے احسان نہیں تھے، امت نے ایک بھی احسان یاد نہیں رکھا. ایک اہل سنت مجلس بار مجھ سے پوچھتے، سید آپ نے کہا رسول کا امت نے احسان یاد نہیں رکھا، کوئی ایک بات تو بتائیں. لو جی آج سن لو، اگر احسان امت یاد رکھتی تو قبریں بکھر نہ جاتی. کسی کی قبر کہاں ہے، کسی کی قبر کہاں ہے، کسی کی قبر کہاں ہے، قبریں بکھر نہ جاتی. کوشش کیا کرو ہر مجلس میں امام زمانہ کو کہا کرو مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے. جعفری صاحب، حیدری صاحب، ہم کسی کی مرگ میں جائیں نا ضرور وارث کو ملتے ہیں، وارث کو نہ ملے تو پھر ہم یہی سوچتے ہیں ہمارے جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. یقین کیا کرو مجلس میں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے. ضرور کہا کرو مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان، مولا تیرے اصغر کا بڑا ارمان. مولا اتنا معصوم تھا، اتنا بڑا تیر تھا جو بڑے بڑے دشمنوں کو مارا جاتا تھا. مولا ظالموں نے تیرے اصغر کو وہ تیر مارا. مولا تیرے جد حسین کا ذوالفقار سے قبر کھودنے کا بڑا ارمان ہے، جو قبر بھی کھودتا رہا، روتا بھی رہا. مولا تیرے اکبر کا بڑا ارمان، مولا تیرے قاسم سیدیا والوں کا بڑا ارمان، مولا تیرے غازی جوان کا بڑا ارمان. لیکن جب یہ کہتے کہتے ایک جملے پہ آؤ نا، ضرور سوچنا کہ امام کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی. مولا تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیری دادیوں کے دربار جانے کا بڑا ارمان ہے. 11 محرم ہے، ابن سعد لین اعلان کرتا ہے، بدبخت بے شمار، ضرب بے شمار، اعلان کرتا ہے صبح صبح کرسی لگا کے خیمے کے باہر بیٹھا، اعلان کرتا ہے جتنا جلدی ہو سکے کوفہ پہنچنے، اپنے اپنوں کو دفناؤ.
सारों ने अपने अपने ढूंढ के दफनाने के लिए तैयारी की। जनाब फिजा रिवायत करती हैं, जितनी देर मखलूक अपनों को दफनाती रही, अली की बेटी खड़े होकर देखती रही, शायद किसी को हुसैन का ख्याल आ जाए। सारे अपने अपने दफनाते रहे। इस जालिम ने यह भी ऐलान किया था, जितना जल्दी हो सके जो सर बच गए वो काट के लेके आओ। ये दफनाते रहे, जनाजे इज्तमाई पढ़ते रहे, कब्र इज्तमाई खोजते रहे। जाफर, मैंने जुमला मक्तुल की किताबों में पढ़ा यार, मैं हैरान रह गया। अली की बेटी काफी देर की खयाम के दरवाजे पे खड़ी देखती रही। जब सारे दफना चुके ना, इस बदबख्त ने कहा, जनाब फिजा की तरफ इशारा करके कहा आओ चलना है कूफे। अली की बेटी ने जनाब फिजा को कहा, अम्मा फिजा जा इस लईन से कहे अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं हमें थोड़ा वक्त दे दो, हम खुद मस्तूरात दफना देंगे। हुसैन कौन है? आम नहीं, नाने की पुश्त का सवार है। इस हालत में छोड़ के जाना मुसलमानों तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे पास वक्त नहीं, हमें दफनाने दो। इस बदबख्त तक ये पैगाम पहुंचा। ये बदबख्त आवाज दे के कहते मेरे पास वक्त नहीं, हमने कूफा पहुंचना है। बीबी ने इसको दोबारा पैगाम दिया, इसको कहो कोई बात नहीं, इतना टाइम तुमने लगा लिया, थोड़ा टाइम हमें भी दे दो। बेशक हमारे हाथ मसरूफ हैं, लेकिन हम दफना लेंगे, हमें आने की इजाजत दी जाए। ये बदबख्त कहते टाइम नहीं। बीबी ने जलाल के लेचे में आवाज दे के कहा, बदबख्त हम तेरे कैदी नहीं, हम रज़ा इलाही के कैदी हैं। जब इसने जलाल देखा ना, आवाज दे के कहते ठीक है, शहजादियों को कहो आ जाए। इतना टाइम मिला, हर शहजादी अपने अपने शहीद को रोने के लिए चली गई। चल पड़ा ये काफिला, छोड़ दिया मजमून, कूफा पहुंचा। सहल मौला अली का सहाबी है। बस एक जुमला अर्ज करता हूँ और इजाजत चाहता हूँ। रोने की शक्ल भी बना लेना, आंसू भी निकल आए तो दुआ यही करना, अल्लाह करे मजलूमों का वारिस जल्दी आए। अल्लाह करे उम्मत से आके पूछे तो सही मेरे घर वालों का कसूर क्या था। सहल अली का सहाबी है। ये कहते मैं जब कूफा पहुंचा ना, मैंने एक कूफे की अजीब फिजा देखी। नए कपड़े लोगों ने पहने हैं। मैं एक एक से पूछता हूँ कूफे में नई ईद आ गई? कोई बताने पे तैयार नहीं। खुशबू लगाई है, कंगियां दे रहे हैं, कूफे में फेर रहे हैं। कहते मैं जिससे पूछूं को बताए ना। एक बुजुर्ग को देखा जिसकी कमर में कपड़ा बंधा है, सर झुका है। मैंने उस बुजुर्ग के करीब जाके सलाम किया। सलाम करके पूछा बाबा ये खैरियत है कि कूफे में नई ईद है? उस बुजुर्ग ने कहा लगता है तो परदेसी है, नई ईद नहीं, उम्मत ने मेहमान घेर के लूटा है, उम्मत ने मेहमान घेर के मारा है। मैंने पूछा मेहमान कौन है? कहा हुसैन इब्ने अली। का वो हुसैन जो अपने नाने के कंधों पे सवार रहता था? कहा वो हुसैन। कहते मेरे जमीन पांव से निकल गई। मैंने कहा ये आसमान क्यों नहीं खत्म हुआ, ये जमीन क्यों नहीं खत्म हुई? मैंने उससे पूछा कोई है सही बच्चा है? कहा वो हुसैन का मजलूम बेटा है। मैं जल्दी जल्दी सैयद सज्जाद के करीब गया। मैंने कहा मौला मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था, उम्मत ने क्या कर दिया। मौला ये क्या हुआ? रो के कहते हैं चाचा सहल तुझे पता नहीं, इन्होंने नारे तकबीर लगा कर मेरे बाबा का सर काटा। इन्होंने हमारे साथ जो जुल्म किया वो कम नहीं था, लफ्जों में बयान से बाहर है। चाचा सहल जुल्म से ये भरे नहीं, ये मेरी फुफियों को बहनों को यहाँ लेके आ गए। हैरान होकर सहल कहते अच्छा बीबियां भी आई हैं, अली की बेटी भी आई है, कहाँ है शहजादी का महमल? सरकार सैयद सज्जाद ने फरमाया वो पीछे है। आवाज आई थी, पता नहीं जिब्रील की थी, किसकी थी। यकीनन 10 दिन रो रो के थक गए हो, शक्ल भी बना लेना काफी है। कहते मैंने आवाज सुनी, गुज़ू अब सारा गुम, अपनी आंखें पैबंद जमीन कर लो, मोहम्मद की बेटी बाहर आ गई है। कहते मैं शहजादी के महमल के नीचे गया, कोटशाह वालों, मैंने शहजादी के महमल के नीचे आंखें पैबंद जमीन करके कहा शहजादी तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। शहजादी बड़ा दुख हुआ, जमीन क्यों नहीं फटी अल्लाह जाने, आसमान क्यों नहीं फटा, उम्मत ने इतना जुल्म कर लिया। शहजादी मेरे लाए कोई हुक्म मुझे बताओ। आवाज दे के कहती है अली की बेटी चाचा सहल तेरा शुक्रिया, तूने पूछा तो है ना। चाचा सहल अगर मेहरबानी कर सकता है ना, ये भीड़ हटा, मैं थक गई हूँ, ये भीड़ हटा, मेरी मासूम थक गई है। माता में हुसैन।